قسطوں پر اشیاء کا کاروبار۔ آج کل اقساط پر اشیاء کی فروخت کا کاروبار بہت رواج پا چکا ہے، اور یہ بات مال بیچنے والے اور لینے والے سب جانتے ہیں کہ ان اقساط میں سود کی رقم شامل ہوتی ہے، اور اگر سرکاری واجبات یا بلوں کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے تو سرکاری اور نیم سرکاری ادارے جبراً اس پر سود وصول کرتے ہیں۔ الغرض ہر طرف ہی فضا سود کے اثرات سے بھری ہوئی ہے۔ اس پر یہ بات بھی وثوق سے کی جا سکتی ہے کہ اگر آج بھی کوئی شخص سود سے بچنے کا پختہ عزم کر لے تو وہ سود سے بچ سکتا ہے، البتہ کوئی ناقابل علاج چیز ہے تو وہ انسان کی ہوس ہے۔ اگر ایک تاجر دوسرے کی دیکھا دیکھی 1 لاکھ کے سرمایہ سے بینک کی ملی بھگت سے 4 لاکھ کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے استرار کا نام کیوں دیتا ہے؟ اگر کوئی چیز درآمد کرتا ہے تو اپنی پوری رقم پیشگی جمع کر کے سود کے دھندے سے بچ سکتا ہے۔ جہاں تک سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ استرار کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ حلال طریقے سے کمائی کم ہوتی ہے، صرف زیادہ کمائی کی خاطر سود میں ملوث ہوتے ہیں، پھر اسے استرار کا نام دینا یہ ڈٹائی ہے، اور ایسے ہیلے بہانوں سے کمائی ہوئی ساری کی ساری دولت حرام ہے، اور اگر حقیقتاً انسان کسی وقت مجبور ہو جائے تو وہ گناہ نہیں اور اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے گا۔ ایسے استرار صرف سود دینے ہی میں ہو سکتا ہے، لینے میں کبھی نہیں۔ پھر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر سودی دھندا کرنے والے ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں تو بعض ادارے ایسے بھی موجود ہیں جو مضاربت اور شراکت کی بنیادوں پر لوگوں سے سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا سٹاک کمپنیاں اور اس طرح کی اور بھی بہت سی سوسائٹیاں خالص تجارتی بنیاد پر کاروبار کرتی ہیں۔ ان کے حصص کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے اور کھلے بازار میں حصص فروخت ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج بھی کئی ایسے دیندار اور دیانتدار تاجر موجود ہیں جو مضاربت کی شرائط پر رقم قبول کرتے ہیں اور وقتہ مقرر پر طے شدہ شرائط کے مطابق منافع بھی ادا کرتے ہیں اور بوقت ضرورت اصل رقم بھی واپس کر دیتے ہیں۔ البتہ ایسے لوگوں کو تلاش ضرور کرنا پڑتا ہے مگر بہت کم ملتے ہیں، لہذا ہر شخص کو لازم ہے کہ وہ ہر صورت اس جرم عظیم سے اجتناب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو سودی نظام سے نجات حاصل کرنے کی بہترین ترکیب خود ہی بتا دی، جو یہ تھی کہ اس حکم کے نزول کے بعد کوئی سود پر قرض دینے والا صرف اپنے اصلی زر وصول کرنے کا حقدار ہوگا اور سود کا مطالبہ کر کے مقروض پر ظلم نہیں کرے گا، اور اس طرح مقروض کو اصل زر قرض خواہ کو ادا کرنا ہوگا۔ وہ دراصل وہ اصل زر بھی یا اس کا کچھ حصہ دبا کر قرض خواہ پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو انشاءاللہ آگے چلتے ہوئے اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں مزید تفصیلات ہمیں کیا ملتی ہے، اور پھر ہم اس کو آگے لے کے اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔